بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں تمام دوستوں کو خوشامدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان طرح مختلف خیالات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈ برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک آج جوائن کیا، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت مل سکے۔ اس چینل پر دیے گئے تمام نسخہ جات انتہائی مستند، انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کی جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس سے بآسانی طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ اور اب تمام دوست جو ابھی ہیں، چاہے وہ فیمیلز ہیں، میلز ہیں، اگر وہ نہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے یا حکیم صاحبان کے پاس جا سکتے تو وہ بذریعہ پارسل گھر بیٹھے دوا آرڈر پر بھی منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور فوائد، پرہیز اور دوران علاج غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ سزاق کے بارے میں پہلے 3 سے 4 نسخے میں اپنے چینل پر بھیج چکا ہوں، اور یہ جو تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ نسخہ، یہ اسپیشل جو ہے اندرون کے لیے ہے، جو پیشاب کی نالے کا جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے ہے۔ اور کیفیت مزمین اس موذی بیماری کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو نہیں دیکھا برائے مہربانی وہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ انہیں صحیح اندازہ ہو سکے کہ سزاق کیا ہے اور کس وجہ سے، کس بیماری کے لیے یہ استعمال کرنا ہے اور انہیں کون سا مرض لاحق ہے۔ چونکہ سزاق ایک موذی مرض ہے، لہٰذا اس بیماری کے لیے کہ لگنے کے بعد جو بھی بیماری لگتی ہے وہ اچھی طرح بھی جڑیں کاٹ لیتی ہے، اور جب تک سزاق کا مکمل علاج نہ کر لیا جائے دوسری بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مرض کوئی بھی ہو بے چینی کا سبب بنتا ہے، اور یہ بے چینی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے جس سے مریض کو ہر وقت بدسکونی اور پریشانی کے عالم میں رہنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ ان تمام امراض کی جڑ سزاق یہ ہے۔ جب تک سزاق کا تسلی بخش علاج نہ کیا جائے تب تک کسی بھی بیماری کا علاج اور مقوی ادویات کا استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فائدہ بخش تو ہوگا نہیں، ظاہر بات وہ الٹا نقصان دے گا۔ اور سزاق بنسبت دوسرے لوگوں کی کمزور منی والے لوگوں کو زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ سزاق زیادہ تر فحاشہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حائضہ عورت سلام الرحم کی مریض سے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی زیادہ شراب و کباب، گرم چیزیں غذا کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ مشتزنی اور اقلام سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اپنے معالج سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ صورتحال نہیں چھپانی چاہیے تاکہ اس کو دوا کے انتخاب میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے۔ سزاق کے مریض کو دوران علاج اپنی پاک دامن بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ سزاق میں کسی کو درد، پیپ، جلن، سوزش، نفس پر، سر پر، جڑ میں دانے سے بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نفس سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کا ایک ہی طرح کا سزاق نہیں ہو سکتا۔ عظیم حکماء صاحبان کی نظر میں سزاق ایک بہت ہی مشکل علاج بیماری ہے۔ ہر ایک شخص اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ سزاق کے لیے کون سا نسخہ بہتر ہے یہ صرف اور صرف ماہر حکیم معالج ہی بتا سکتا ہے، اس لیے آپ خود سے اس کو تجویز نہ کیا کریں۔ پہلے تشخیص پھر تجویز کے فارمولے پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے، تبھی انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ چلتے ہیں جی آج کے نسخے کی طرف۔ آج کا نسخہ جو ہے وہ سزاق کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ ہے، جو کہ اہل علم حضرات جو ہیں وہ اس کے اجزاء دیکھ کے اندازہ لگا لیں کتنا قیمتی نسخہ ہے۔ اس میں جی ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، دیکھ لیں۔ قط سفید 6 ماشا، مشک کفور 4 رتی، سنگ جرا 3 ماشا، افیون خالص 3 رتی، نیلا توتا 3 رتی اور سادہ پانی 3 پاؤ۔ یہ 6 چیزیں کسی 50 اسٹور سے آپ اس کو بآسانی خرید کی جا سکتی ہیں۔ تمام اشیاء کو اچھی طرح کوٹ پیس کر چھان کر کسی صاف برتن میں محفوظ کر لیں، آہستہ آہستہ 3 پاؤ پانی میں مکس کرتے رہیں۔ اس حد تک مکس کریں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو کم از کم مکس کریں آپ، تاکہ ہر چیز بالکل گل مل جائے۔ ترکیب استعمال میں دن میں 3 مرتبہ پچکاری کریں۔ پچکاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ایئر فریشنر وغیرہ کی پچکاری ہوتی ہے اس طرح اسپیشل آپ کو آئسولیٹڈ مل جاتی ہے، تو آپ کو جو اسٹیرائز جو ہے وہ لے کے آپ اس میں دن میں 3 مرتبہ اس کو پچکاری کریں۔ انشاءاللہ عزیز چند ہی دنوں میں ضرور فاقہ ہوگا، اور جو پیشاب کی نالے کے اندر جو زخم ہے، جو پیپ والا زخم ہے، جو بوائل سا بنا ہوا ہے، اس کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ کسی بیماری کے علاج میں پرہیز نہایت ضروری ہے۔ پرہیز کے بغیر علاج مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کوشش کریں دوران علاج گرم تاثیر اشیاء والی جو ہیں وہ کھانے سے پرہیز کریں، اور ہر قسم کے جماعت سے سختی سے پرہیز کریں۔ کسی بھی قسم کے مسئلہ پریشانی کی صورت میں تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے رابطہ نمبر دیے جا چکے ہیں، برائے مہربانی نمبرز پر رابطہ کریں۔ کوشش کریں رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے بارے میں ویوز، کامنٹ وغیرہ جو ہے کم ویوز کرنے کے بعد کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے بندہ اپریشیٹ وغیرہ کی میسج لازمی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ ڈونٹ فرگیٹ فار سبسکرائب مائی چینل پلیز اگین۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی آپ کو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔